میں اگر اس طرح نہ بولدا کسی نے سیریس نہیں سی لینا, ٹھیک ہے نا. میں جو جملہ بولنا کہ میرے نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں, تو ایک بار بندہ ہل جاتا ہے کہ یار یہ پوندا پہ سارے بابے. پھر جو میرے کو پوچھتے ہیں میں کہنا ہاں یار دیکھ بھائی بخاری مسلم چاہے کہ اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے مال جو کچھ لینا میرے کو لے لے جی اللہ دے حضور تو اللہ نے پکڑ لیا تو میں چھڑا نہیں سکتا. یہ بخاری مسلم ہے. اس تو بعد میں نہ کہاں کہ فاطمہ ورگا ہے ہی کوئی نہیں, تیری رابعہ بصریہ تے شاہ ہی کوئی نہیں. تسی تے کہندو کہ ساڈے بابے جڑے سارے مریداں نو جنت وچ لے کے جان گے تے حضور تے فاطمہ نو کہہ رہے ہیں اور سنایا تو انو سی. محترم آپ نے یہ کلپ سماعت فرمایا جس کے اندر انجینئر مرزا جو ہے یہ بیان کر رہا ہے کہ اس لیے میں نے لوگوں کو ایسے الفاظ سے پکارا, ایسے بات کی یعنی بکواسات کی ہے تاکہ لوگ میری طرف متوجہ ہوں, مجھے سیریس سمجھے. تو میں نے اس لیے کہا. تو اس طرح یہ جو اس کی تمام بکواسات ہے یہ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں جو اس نے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا, بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دے کر کہتا ہے کہ اے بیٹی فاطمہ مجھ سے جو لینا ہے لے مال, کہ جب اللہ نے آپ کو پکڑ لیا تو میں بھی آپ کو چھڑانے والا نہیں ہوں. تو یہ کس طرح کا جو ہے غلط مفہوم حدیث کے بیان کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیٹی صرف اسی بات پہ نہ بیٹھی رہے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں میں تو جنت میں جاؤں گی. نہیں بیٹی, اعمال سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے, تو اعمال کر, اعمال کر. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ میں مالک ہی نہیں ہوں, میں نفع ہی نہیں دیتا. تو مطلب یہ ہے کہ اعمال کر, صرف میرے بھروسے کے اوپر نہ بیٹھی رہے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں, میں تو سب چیز کی وارث ہوں, جنت میں جاؤں گی. بیٹی اعمال سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ اگر تو اعمال نہیں کرے گی تو اللہ کے ہاں پکڑی جائے گی, تو پھر اللہ کی بارگاہ سے تو کوئی زبردستی تو کوئی بھی نہیں چھڑا سکتا. باقی اس سے یہ کبھی بھی ثابت نہیں ہوتا کہ سرکار فرمائے کہ میں کوئی نفع ہی نہیں دیتا. اگر یہ مفہوم ہو تو پھر حدیث جو شفاعت مصطفیٰ کی حدیث ہیں وہ بھی پھر باطل ہو جائیں گی, پھر شفاعت نہیں ہوگی, پھر سرکار سے محبت کا تو فائدہ ہی نہیں ہے. جب اپنی بیٹی کو نفع نہیں دے رہے تو کسی اور کو کیا نفع دیں گے. حالانکہ میرے محترم سامعین میں آپ کو حدیث پاک سے ثابت کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دنیا میں بھی نفع دیتی ہے, قیامت میں بھی نفع دے گی. جب عام مومن کو نفع دے رہی ہے تو اولاد کو, بیٹی کو, اولاد اطہار کو, اہل بیت کو کیوں نفع نہیں دے گی؟ اگر نفع نہ دیتی ہوتی تو پھر سرکار نے فرمایا اے بیٹی تو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے, ایک روایت میں تمام جہان والوں عورتوں کی سردار ہے. تو پھر یہ سرداری کیوں مل رہی ہے کہ اگر سرکار نفع نہیں دیتے, معلوم ہوا سرکار کی وجہ سے یہ سرداری ملی ہے, تو سرکار نے نفع تو دیا اپنی بیٹی کو. آئیے جامع ترمذی شریف ہے جلد نمبر 2 صفحہ 514 کے اوپر حدیث پاک ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت انس روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں ایک شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کا وقت ہو گیا, نماز کی طرف خاموشی سے چلے گئے. نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد فرمایا این السائل عن قیام الساعہ, قیامت کے بارے پوچھنے والا سائل کہاں ہے؟ فقال الرجل انا یا رسول اللہ, اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ہوں. فرمایا ما عادت لها, کیا تو نے تیاری کی ہے قیامت کے لیے؟ قیامت کا پوچھ رہا ہے. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عادت لها کبیر صلاۃ ولا صوم, یا رسول اللہ میں نے کوئی بڑی نمازیں نہیں پڑھی, میں نے کوئی روزے زیادہ نہیں رکھے, مراد نفلی نمازیں ہیں, زیادہ نماز میں نے کوئی زیادہ نوافل وغیرہ نہیں پڑھے, نوافل روزے نہیں رکھے, مگر جس آسرے پہ بیٹھا ہوں کہ بخشا جاؤں گا وہ ہے انی احب اللہ ورسولہ. کیا کہتے ہیں؟ مجھے کیا آسرا؟ نمازوں کا آسرا نہیں, روزوں کا نہیں, بلکہ انی احب اللہ ورسولہ, میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا المرء مع من احب, آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ محبت کرتا ہے. وانت مع من احببت, تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. تو پتہ چلا محبت رسول نفع دیتی ہے, رسول اللہ کا عشق نفع دیتا ہے. اگر نہیں ہوتا کہ سرکار فرماتے نہیں اپنے اعمال کرو, میرے اوپر بھروسہ نہ کرو, میں تمہیں نفع نہیں دیتا. اگر سرکار کی محبت نفع نہ دیتی, سرکار نفع نہ دیتے, وہاں اور حکمت عملی تھی, اور وہاں یہ نفی نہیں تھی کہ سرکار کی محبت نفع نہیں دیتی. بیٹی فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ اولاد کو نفع نہیں دے گا, میری محبت نفع نہیں دے گی, میں نفع, یہ مراد نہیں تھا. تو سرکار فرما رہے ہیں تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے.
تو صحابہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں فما رأیت فرح المسلمون بعد الاسلام میں، کہ نبی پاک کے صحابہ سب سے زیادہ جب سے اسلام قبول کیا، اسلام لائے، تو سب سے زیادہ مسلمان اس دن خوش ہوئے جس دن صحابی نے یہ بات کی، نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ اب دیکھیے سب سے زیادہ صحابہ جس بات پہ جشن منا رہے ہیں وہ محبت رسول پہ جشن منا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں محبت رسول پہ۔ آئیے یہ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک میں نے پیش کی، جلد نمبر 2 صفحہ 514، حدیث نمبر ہے 2385، اور اسی طرح صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1002، اور حدیث کا نمبر ہے 6780۔ نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ، جس کو صحابہ حمار کہتے تھے، مشہور تھا حمار کے لقب سے، اب وہ صحابی حضرت حمار کا کام کیا تھا؟ یضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا، جب دیکھتا سرکار پریشان ہے سرکار کو ہنسا دیتا تھا، مذاق کرتا تھا سرکار کے ساتھ، ہمیشہ سرکار کو ہنساتا تھا۔ تو بار بار شراب پیتا تھا، اسے بار بار جو ہے سزا ملتی تھی، اس کو کوڑے لگائے جاتے تھے، اسے جو ہے بار بار سزا ملتی۔ ایک دن ایک صحابی نے کہا قوم میں سے کہ یا اللہ اس پہ لعنت کر کے بار بار یہ شراب پیتا ہے، اسے سزا ملتی ہے اور پھر بھی یہ شراب پیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں کہ اس پہ لعنت نہ کرو، کیونکہ میں جانتا ہوں، سرکار نے فرمایا انی احب، فرمایا انہو یحب اللہ ورسولہ، فرمایا یہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اب بتائیے اللہ کے رسول کی محبت فائدہ دے رہی ہے کہ نہیں دے رہی؟ کہ بار بار وہ شراب پیتا ہے، اسے سزا ملتی ہے، تو چاہیے یہ تھا کہ وہ محروم ہوتا اللہ کی رحمت سے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا جیسا بھی ہے یہ محمد الرسول اللہ سے محبت کرتا ہے، سرکار کو پریشان نہیں ہونے دیتا، اس لیے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی محبت بھی اسے جو ہے وہ نفع دے رہی ہے۔